صبر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے ساتھ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب خدا کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں کتنی واضح ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ دین کا اصل پیغام یعنی ایمان و اخلاق کو انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ پیغام نہ صرف اس کتاب میں پوری شرح و وضاحت کے ساتھ بار بار دہرایا گیا ہے، بلکہ مطلوب اعمال کی قدر و قیمت بھی اس طرح واضح کی گئی ہے کہ تدبر کی نگاہ سے قرآن پڑھنے والا کوئی شخص اس قدر و قیمت سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ ان مطلوب اعمال و اوصاف میں سے ایک صبر کا وصف بھی ہے۔ آج اسی پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور اس مضمون کے مطالعے کے بعد اس طالب علم کا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ صبر سے متعلق قارئین کا نقطہ نظر بالکل بدل جائے گا۔ صبر سے متعلق غلط فہمیاں۔ یہ جو آخری بات کہی گئی ہے کہ صبر سے متعلق قارئین کا نقطہ نظر بالکل بدل جائے گا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اہمیت اسے قرآن مجید نے دی ہے۔ صبر ہمارے ہاں عام طور پر ایک سلبی چیز سمجھا جاتا ہے جو مجبوری اور بے بسی کے عالم میں کیا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ غم و مشکلات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اسے ہمارے ہاں عام طور پر کم ہمتی اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر صبر نہ صرف ہمارے مذہبی فکر میں اپنی اصل جگہ نہیں پا سکا، بلکہ اس کی عدم موجودگی کی بنا پر ہمارے پورے تربیتی نظام میں بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے مسائل کے پیچھے یہ حقیقت کار فرما ہے کہ صبر ہماری تربیت کا حصہ نہیں، یا ہم صبر کے مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، جبکہ در حقیقت صبر انسانی شخصیت کا سب سے اہم اور بنیادی وصف ہے۔ صبر نہ ہو تو کوئی شخص دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید اسے دنیا و آخرت میں فلاح کا راستہ قرار دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ انہی چیزوں کی تفصیلی وضاحت قرآن مجید کی روشنی میں کی جائے گی۔ صبر، فلاح آخرت کا راستہ۔ گفتگو کے آغاز میں یہ طالب علم قرآن مجید کی روشنی میں اس حقیقت کو واضح کرے گا کہ آخرت کے پہلو سے اللہ تعالیٰ صبر کو کس مقام پر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جنت کی فوز و فلاح کو بیان کرتے ہیں تو عام طور پر اسے کچھ متعین اعمال کی جزا کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے دین کا خلاصہ ایمان و عمل صالح کی شکل میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تاہم قرآن مجید کے کئی مقامات پر انہوں نے تمام اعمال، عبادات، اخلاقیات اور سب سے بڑھ کر ایمانیات کو چھوڑ کر صرف صبر ہی کو جنت میں داخلے کی وجہ بتایا ہے۔ تنہا اسی بات سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چند مقامات درج ذیل ہیں۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ سورہ مومنون آیت 111۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ سورہ دہر آیت 12۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ سورہ فرقان آیت 75 تا 76۔ اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ سورہ رعد آیت 22 تا 24۔ ان مقامات کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے، آپ پر صبر کی اہمیت واضح ہوگی کہ کس طرح جنت کی کامیابی، اس کے باغات، اس کا ریشمی لباس، اس کے بلند و بالا گھر، اس میں فرشتوں کے سلام، غرض ہر نعمت کو صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو سے قرآن مجید میں کوئی دوسرا وصف ڈھونڈنا مشکل ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح گفتگو کی ہو۔ صبر، دنیا میں فلاح کا راستہ۔ معاملہ صرف آخرت ہی کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی فلاح و کامرانی کا دروازہ جس شاہ کلید سے کھلتا ہے، قرآن مجید اسے بھی صبر قرار دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے جن چند اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کو ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔
اس ضمن کی پہلی چیز دشمن پر غلبہ اور جنگ میں کامیابی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات باعث حیرت ہوگی کہ جنگ جیسے موقع پر جہاں بہادری و جوانمردی کو کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے، جنگی حکمت عملی کو فتح کا راز سمجھا جاتا ہے، یا پھر مذہبی پہلو سے دیکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ ایمان کو مطلوب صفت کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ مگر ان سب کے برعکس قرآن مجید جب جنگ میں کامیابی اور دشمن پر غلبے کا راستہ بتا رہا ہے تو اس وقت سارے اوصاف چھوڑ کر صبر کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ سورہ انفال آیت 65۔ یہ جنگ بدر کا موقع تھا جب صحابہ کرام کی وہ جماعت میدان میں تھی جنہیں بلا شبہ قدسیوں کی جماعت کہا جا سکتا ہے اور جن سے بہتر لوگ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے، مگر ان کا بھی جو وصف قرآن نے بیان کیا ہے وہ صبر ہی ہے۔ اس کے بعد مزید لوگ ایمان لائے جن کی بنا پر مومنین کی جماعت میں ایک نوعیت کا ذوف پیدا ہو گیا، چنانچہ 1 اور 10 کا تناسب بدل کر 1 اور 2 کا کر دیا گیا، مگر مطلوب وصف نہیں بدلا گیا بلکہ وہی رہا، یعنی 200 کے مقابلے میں 100 صبر کرنے والے ہونے چاہیے، تب ان کو دشمن پر غلبہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ سورہ انفال آیت 66۔ یہی صبر ہے جس کی درخواست جالوت کے خلاف لڑنے والے ان اہل ایمان نے کی تھی جن کی قیادت طالوت کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا تھا اور بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تھی۔ بعد ازاں حضرت داؤد بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے۔ اس جنگ کے حوالے سے اہل ایمان کی جو دعا قرآن نے نقل کی وہ درج ذیل ہے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ آیت 250۔ یہ دعا صرف صبر کی دعا نہیں بلکہ نصرت الہی کی ایک درخواست بھی ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر واضح کر دیا کہ نصرت الہی کے لیے بھی صبر ہی بنیادی وصف ہے جو مطلوب ہے۔ اس حوالے سے جنگ احد کے موقع پر نازل ہونے والی درج ذیل آیت ملاحظہ کیجیے جس میں فرشتوں کے نزول کو صبر پر موقوف کیا جا رہا ہے۔ یہاں گرچہ تقویٰ کا بھی ذکر ہے اور آگے بھی صبر کے ساتھ دوسرے اوصاف بیان ہوں گے، مگر نوٹ کیجیے کہ ہر جگہ صبر کو مقدم کر کے اس کی بنیادی حیثیت کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت 125۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو اکثر و بیشتر یہود و نصارہ، روس و امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کی فکر رہتی ہے۔ قرآن نے دشمنوں کی چالوں اور سازشوں کو بھی موضوع بحث بنا کر ان سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے۔ اس نسخے کا جزء اول ایک دفعہ پھر صبر ہی ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ سورہ آل عمران آیت 120۔ موجودہ دور میں مسلمان غیر مسلموں سے ہر اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا جن کا دشمن فرعون ان سے بہت طاقتور تھا۔ حال یہ تھا کہ وہ ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا کرتا اور وہ اس بدترین ظلم کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ قومی طور پر فرعون اور اس کی قوم کے غلام تھے، مگر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کے درمیان مبعوث کر کے جو وعدے بھی ان کے ساتھ کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا، مگر یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے۔ سورہ آراف آیت 137۔ ہمارے ہاں ایک اور اہم مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحیح لیڈرشپ نہیں پیدا ہوتی۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کا جو حل بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا ہے اس میں بھی صبر کو مطلوب وصف کے طور پر بیان کیا ہے، بلکہ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یقین یعنی ایمان کا ذکر صبر کے بعد کیا ہے، مقدم یہاں بھی صبر ہی کو رکھا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ صبر سے متعلق غلط تصورات کی تصحیح۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی ہی میں صبر سے متعلق ہمارے معاشرے میں رائج تصورات کی تصحیح کر دی جائے۔ ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ صبر عجز و تذلل، بے بسی، مجبوری و لاچاری میں کیا جانے والا کام ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہرگز ایسا نہیں۔ یہاں تو یہ اس قوت و عزم کی اساس ہے جس سے مدد چاہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحابہ کرام کو شہادت حق کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس جد و جہد کا حکم دیا اس میں انہیں صبر سے مدد چاہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ ایمان والوں، ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ اس آیت میں نہ صرف صبر نماز سے مقدم ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ نماز کی اہمیت اور عظمت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وصف یعنی صبر سے مدد مانگی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ خدا کی معیت کا وعدہ ہے وہ عجز و بے بسی کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ صبر سے متعلق ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ غم کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر کے موقع پر غم نہ کرنے کا تصور اپنی ذات میں ایک غلط تصور ہے۔ غم ایک فطری چیز ہے جو محرومی اور نقصان کے ہر موقع پر انسان محسوس کرتا ہے۔ محرومی میں کسی کا غم محسوس کرنا غیر فطری نہیں بلکہ اسے یہ تلقین کرنا غیر فطری ہے کہ وہ غم محسوس نہ کرے۔ صبر کا اصل مفہوم۔ صبر کے حوالے سے یہ ساری غلط فہمیاں اس بنا پر پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ صبر کے درست تصور سے واقف ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ صبر کا صحیح تصور قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں پر واضح کیا جائے۔ صبر اصلاً ایک مذہبی وصف نہیں بلکہ ایک انسانی وصف ہے۔ قرآن مجید نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے۔ ایک موقع پر جب کفار کے سرداروں نے حضور کی دعوت حق کی نفی کی تو اس موقع پر انہوں نے اپنے بتوں سے وابستہ رہنے، ان کی عبادت پر جمے رہنے اور ان کی حقانیت پر مطمئن ہونے کے لیے یہی صبر کا لفظ بولا، جسے قرآن نے نقل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہی چیز مطلوب ہے۔ سورہ صاد آیت 6۔ اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ صبر ایک انسانی وصف ہے۔ یہ لفظی طور پر رکے رہنے اور روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ آگے بڑھ کر یہی اپنے موقف، نظریے، عمل، رویے اور سوچ پر رکے رہنے اور اپنے آپ کو اس پر روکے رکھنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک اصولی فیصلہ ہے راہ راست پر رہنے کا اور پھر اس سے نہ ہٹنے کا۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ذہن و فکر سے ہے، یعنی انسان کسی نقطۂ نظر کو درست سمجھے اور پھر ہر طرح کے حالات پر اس نقطۂ نظر پر قائم رہے۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے عملی رویے سے ہے، یعنی اس نقطۂ نظر پر ثابت قدم رہنے میں جو کچھ اچھے برے حالات پیش آئیں ان میں انسان اس نقطۂ نظر سے جنم لینے والے عملی تقاضوں کو نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ برتے۔ دین میں صبر کا مفہوم۔ دین میں صبر کا یہی مفہوم ہے، البتہ جس موقف پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ صرف حق ہے۔ حق وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ماننے یا کرنے کے لیے کہا ہو۔ اس بات کو سورہ عصر میں بیان کردہ دینی مطالبات کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ گواہی دیتا ہے یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ سورہ عصر آیت 1-3۔ دیکھ لیجئے کہ یہاں اصل مطالبہ ایمان اور عمل صالح ہے جو خدا کی طرف سے پیش کردہ دو بنیادی نظری اور عملی مطالبات ہیں۔ پھر انہی کو سمیٹ کر ایک لفظ حق سے آگے بیان کر دیا کہ ایمان و عمل صالح کے جس حق کو اہل ایمان خود اختیار کرتے ہیں اسی کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے قدم اس حق سے ڈگمگا رہے ہیں تو اسے اس حق پر ثابت قدمی یا صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
صبر کے مواقع۔ قرآن مجید نے بالاجمال صبر کا ذکر کرنے کے ساتھ ان مواقع کی خاص طور پر نشاندہی بھی کی ہے جہاں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور جہاں صبر کے بغیر انسان درست رویے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ذیل میں ہم ان کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ مصائب پر صبر۔ مصائب زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ خدا نے یہ دنیا امتحان کی جس اسکیم کے تحت بنائی ہے اس میں انسان زیادہ تر نعمتوں میں جیتا ہے، لیکن وقفے وقفے سے انسان محرومی اور مشکلات کے تجربے سے گزرتا ہے جن کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن ان نامساعد حالات میں انسان صبر سے کام نہ لے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کا عقیدہ اور عمل دونوں خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر اللہ کے در سے لو لگانا، خدا سے مایوس ہو کر اس کے وجود سے انکار کر دینا، حالات کی سختیوں سے حرام میں مبتلا ہو جانا، سخت حالات میں جزا فضا کرنا اور زبان سے کلمات کفر نکالنا وہ چیزیں ہیں جو صبر نہ ہونے کی بنا پر ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان کو ایسے سارے حالات میں صبر یعنی درست رویے پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے، اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ قرآن مجید نے ان مواقع پر صبر کی تلقین کر کے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس صبر کا بدلہ خدا کی رحمت و برکت اور اس کی طرف سے ملنے والی خصوصی ہدایت ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ نے ہر طرح کے مصائب پر جب صبر کیا تو آپ کو تمام نعمتیں بہتر کر کے لوٹا دی گئیں۔ نیکی و دعوت کی راہ پر صبر۔ نیکی کی راہ اپنی ذات میں ایک مشکل راہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا شروع کر دے تو یہ مزید ہمت طلب کام ہے۔ انسان یہ کام کر بھی لے تو وہ توقع کرتا ہے کہ دوسرے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی دردمندی کو محسوس کریں گے، مگر اس راہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ تعریف تو درکنار، یہاں اکثر تنقید سننے کو ملتی ہے، لیکن مومن اگر سچا مومن ہے تو اسے اس راہ میں گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی نصیحت کی تھی، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ سورہ لقمان آیت 17۔ قرآن میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی بد کلامی، ظلم و زیادتی اور ان کے منفی رویے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مقام درج ذیل ہے، یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو۔ سورہ مزمل آیت 10۔ برائی کے جواب میں صبر۔ صبر کا ایک اور اہم موقع دوسروں کی برائی کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ دین میں گرچہ بدلہ لینے کا حق ہے، مگر عزیمت کا راستہ یہی ہے کہ دوسروں کی زیادتی کے جواب میں انہیں معاف کر دیا جائے۔ البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہے جن کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ شورى آیت 43۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا یہی وہ رویہ ہے جس کو بڑے نصیبے والوں کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 34 تا 35۔ حالت نعمت میں راہ راست پر رہنے کے لیے صبر۔ ایک آخری مقام اس حوالے سے وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نعمتوں کی حالت میں درست رویہ اختیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان صبر کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو عام حالات میں سوچی نہیں جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی صبر کی تلقین کریں گے، مگر صبر کا اصل مفہوم اگر واضح رہے تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ حق پر ثابت قدمی صرف برے حالات میں نہیں بلکہ اچھے حالات میں بھی مطلوب ہوتی ہے۔
چنانچہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ انسان نامساعد حالات میں مایوسی اور ناشکرے پن سے بچے، اسی طرح یہ ضروری ہے کہ حالات اچھے ہوں تو انسان شیخی خورے پن اور اترانے سے باز رہے۔ اس بات کو سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے: انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بھگارنے والا ہے۔ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ سورہ ہود آیت 9 تا 11۔ خلاصۂ گفتگو۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ صبر اچھے برے ہر طرح کے حالات میں حق پر قائم رہنے کا نام ہے۔ زندگی کے سرد و گرم میں حق کے بارے میں نہ انسان کا نظریہ بدلے نہ اس کا رویہ بدلے۔ حق پر یہ ثابت قدمی جس طرح مصائب میں مطلوب ہے، اسی طرح لوگوں کے برے رویے، دعوت حق اور نعمت کے حال میں بھی مطلوب ہے۔ جو لوگ اس حق پر اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں انہیں دنیا میں غلبہ و تحفظ ملتا ہے، وہ نصرت الہی کے حقدار ہوتے ہیں، انہیں دشمنوں کی سازشوں سے بچایا جاتا ہے اور طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں بھی ان کو فتح یاب کیا جاتا ہے، جبکہ آخرت میں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی ابدی کامیابی اور اس کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اگر ہم نے انفرادی طور پر آخرت کی فلاح حاصل کرنی ہے اور اجتماعی طور پر دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا ہے تو ہمیں صبر کی بنیاد پر اپنی قوم کی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اس ادنا طالب علم کی یہ تحریر اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فکری اور عملی تربیت کے سلسلے کو عام کر دے، آمین۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن کر رہیں، باعث آزار نہ بنے۔